سکتے ہیں، مگر اللہ والے کا ایک جواب سنیں، اللہ والے کا ایک جواب سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ سوال کیا تھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بنایا تو مرد بنایا، عورت کو نہیں بنایا؟ فرمایا کہ بیٹا غور سے سنو، مرد رسول بنتے تھے، مرد رسول بنتے تھے، عورت رسول جنتی تھی، عورت رسول جنتی تھی۔ ہر رسول یا نبی ماں کی گود میں پیدا ہوئے سوائے آدم علیہ السلام کی، ماں باپ دونوں نہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں مگر والدہ ان کی بھی ہیں، بی بی مریم سلام علیہا۔ یہ اتنا بڑا رول اللہ نے کس کو دیا ہے؟ عورت کو عطا فرمایا ہے۔ ماں کی سطح پر آ جائیں، جنت کہاں ہے؟ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ ایک دفعہ ماں یا باپ کو محبت سے دیکھو، ایک حج کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ میں 100 مرتبہ دیکھو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تو آپ کے میرے سب سے بڑے پیر کون ہوئے جی؟ بولیں ماں باپ ہوئے، لے ان کی دعائیں، اگر حیات ہیں تو اللہ کی نعمت ہے بھائی، اگر چلے گئے تو ان کے لیے دعا کریں، استغفار کریں۔ میرے اور آپ کے سب سے بڑے پیر میرے اور آپ کے ماں باپ ہوں گے، باقی بجا استاد بھی ہوں گے، روحانی ماں باپ ہوں گے، وہ ہمارے اس اساتذہ ہوں گے، سب بجا ہے۔ دیکھنے کا ثواب میرے اور آپ کے رسول نے کس پہ بتایا؟ ماں کو دیکھو، باپ کو دیکھو، ایک حج کا ثواب اللہ عطا فرماتا۔ اب کس قدر ایک ماں کی طرف توجہ رہے گی اولاد کے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ کراچی کے ایک ڈاکٹر صاحب نے نیو یارک کے اندر ایک اولڈ ہاؤس بنایا، ناٹ ہوم، ہاؤس۔ ہوم اور ہاؤس میں فرق ہوتا ہے، گھر اور مکان میں فرق ہوتا ہے۔ خیر، تو کراچی کے ڈاکٹر صاحب نے نیو یارک میں بنایا بہت بڑا اولڈ ہاؤس۔ ان کے ایک دوست کراچی سے ملنے کو گئے، اچھا ذرا وزٹ کرو، تم دیکھو کیسا میں نے زبردست قسم کا جو ہے مارکیٹ ہے آج کل یہاں پر، کیا کہہ رہے ہیں؟ مارکیٹ ہے آج کل۔ اور اب تو نرسنگ ہومز کہنا، آسٹریلیا جانا ہوا نرسنگ ہوم، کتنے خوبصورت دل فریب قسم کے نعرے ہیں جناب۔ تو جناب وہ شروع ہوا، انہوں نے ایک اٹینڈنٹ اسٹاف ممبر کو ساتھ لگا دیا، اور جو کراچی سے مہمان گئے تھے دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے تیسرے کمرے میں دیکھا تو دروازہ کھڑکی سب کھلے ہوئے، ایک بوڑھی عورت شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر میک اپ کر رہی، تیار ہو رہی۔ اچھا بھائی ہوگا کچھ مسئلہ، سائیکو مسئلہ ہوگا، کچھ اور ہوگا، چلے گئے آگے۔ وہ پورا بہت بڑا تھا تو آدھا پونا گھنٹہ لگا، واپس سارے تو اسی کوریڈور سے واپس جب آئے جھانکا تو پھر وہی عورت۔ اب یہ پریشان ہوگا، بھئی 1 گھنٹہ کتنا حد ہوتی ہے، کتنا میک اپ کرے گی بڑھیا۔ تو پوچھا بھئی اسٹاف ممبر سے کیا چکر ہے؟ کہا بھائی بات یہ ہے کہ اس کا ایک بیٹا ہے اور سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، 3 گھنٹے کی فلائٹ لے کر ڈنر کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ پورے سال کی اس کی خوشی ہے بیچاری کی۔ آج یہ خوش ہے، آج یہ خوش ہے کہ اس کا بیٹا آگے اس کے ساتھ ڈنر کرے گا، تف ہے اس بات کے اوپر، اور اس پر کہتے ہیں مدرس ڈے مناؤ۔ لعنت ہے اس مدرس ڈے کے اوپر جو سال میں 1 مرتبہ ماں مجھے یاد دلائے، جبکہ میری ماں نے ہر رات مجھے یاد رکھا ہے، ہر دن مجھے یاد رکھا ہے، ہر تکلیف کو یاد رکھا ہے، اپنی تکلیف کو بھلا کر میری تکلیف کو دور کیا اس نے۔ سوچے نا ان اقدار کا فرق تو سوچے۔ اور ایک یہاں پر ماں ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ سعودی عرب کا مقدمہ آپ کے علم میں آیا ہوگا نا، 80 برس کے بوڑھے نے مقدمہ کر دیا 70 برس کے بھائی کے خلاف، کم و بیش۔ کس بات کا مقدمہ؟ 80 برس والا بوڑھا کہہ رہا ہے یہ 70 برس والا بھائی مجھ سے یہ حق چھیننا چاہتا ہے، میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اپنی ماں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، جو شاید 100+ کی ہوگی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جج بھی رو گیا اور جج نے کہا بھائی تو 80 کا یہ 70 کا، تھوڑا آپس میں کوئی ریکنسائل کر لو، لیکن اس کو تھوڑا کم موقع ملا، تھوڑا اس کو بھی تم ٹائم۔ جج بھی رو گیا بیچارہ۔ یہ اقدار ہماری ہے بھائی۔ اور ایک وہ بوڑھی ہے بیچاری جو بیٹھی ہوئی ہے، جس کا سال میں 1 مرتبہ بیٹا آتا ہو،
اور ہمارے ایک استاد کا انتقال کی والدہ کا انتقال ہوا، جنازہ سامنے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، میری جنت جا رہی ہے آج۔ یہ ہماری اقدار ہے۔ ایک عورت کو اس سے اوپر کوئی مقام چاہیے؟ اندازہ کر لیجئے گا۔ اچھا جی، ماں ہو گئی، اب آئیے بیٹی کی طرف۔ رسول اللہ علیہ السلام کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی، وہ معاشرہ جہاں بچے زندہ درگور کی جاتی تھیں، اور اس زندہ درگور کیے جانے کے جرم کو اللہ قیامت کے واقعات کو بیان کرنے کے دوران میں بیان کرتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جس دن زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کر دیا گیا تھا، اتنا بڑا بھاری جرم۔ اور حضور کو بشارت ملی بیٹی کی، خادمہ نے آ کے جو ہے بشارت دی، حضور کا چہرہ دمک اٹھا، گلاب کے پھول کی طرح جو ہے وہ کھل اٹھا۔ حضور دوڑے گئے بی بی خدیجہ کے پاس اور ان کو مبارکباد دی، اور بیٹی کو اٹھایا اور چوما، اور اللہ کا شکر ادا کر کے سینے سے لگائے رکھا۔ یہ بیٹی کی پیدائش پر حضور کا اللہ اکبر رسپانس، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ کے پڑوس کے ملک میں، ہمارے پڑوس کے ملک میں، بھارت میں، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سنایا کرتے تھے، پرانی بات ہو گئی ہے، جب آئیڈینٹیفائی ہوا فیٹس جو جان پرورش پا رہی لڑکی ہے، قتل کروا دو اس کو، ابارشن کروا دو اس کو۔ اور اللہ کا دین کیا پروٹیکشن دیتا ہے کہ 4 مہینے کا اگر ہو گیا وہ فیٹس، 4 مہینے کے بعد جان بوجھ کے ابارشن کرایا جائے، اسقاط حمل کرایا جائے تو یہ حرام بھی ہے اور یہ قتل کے مترادف ہے۔ اور ادھر کیا نعرہ لگا، آج کے 5,000 پے کرو، ابارشن کراؤ، کل کے 50 لاکھ کو بچا لو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بھی جاہلیت تو آ رہی ہے نا، بیٹیاں کھل رہی ہیں لوگوں کو، اور بیٹیوں کے پیدائش میں منہ بنتے ہیں، اور امام الانبیاء مجلس میں بیٹھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو اللہ 3 بیٹیاں عطا فرمائے، جس کو اللہ 3 بیٹیاں عطا فرمائے، ان کی پیدائش پر منہ نہ بنائے، ان کی کفالت کرے، ذمہ داری پوری کرے، نکاح کا بندوبست کرے۔ رسول اللہ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کی 2 مبارک انگلیاں ملا کر دکھائیں، میں اور وہ جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ صحابی کھڑے ہوتے، یا رسول اللہ میرے تو 2 بیٹیاں ہیں۔ فرمایا کہ تم بھی محنت کرو، تم بھی ان کی پرورش کرو، اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ حضور چلے گئے، مجلس ختم ہو گئی، ایک صحابی وہاں پر موجود ہیں، اور وہ عرض کرتے ہیں میرا گمان ہے آج اگر اللہ کے رسول سے کسی نے ایک بیٹی کے بارے میں سوال کیا ہوتا، اللہ کے رسول اس کو بھی جنت کی بشارت دیتے۔ صدقہ جاریہ بیٹا بھی بنے گا، بیٹی بھی بنے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن جنت کی بشارت میرے اور آپ کے رسول علیہ السلام نے اسپیسیفکلی بیٹیوں کی پرورش پر دی۔ ایک عورت سمجھے بیٹی کی حیثیت میں اس کا مقام کیا ہے، کس حق کے مطالبات کرنے کے چکر میں لگیں گے غیروں کے اکسانے کے اوپر۔ بہن پر آ جائیے، بہن اور بھائی کا رشتہ تقدس کا، احترام کا۔ باپ کا انتقال ہو جائے تو بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، تو کفالت کی ذمہ داری بھی اس پر آ جائے گی۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جیسے 3 بیٹیوں پر فرمایا، 3 بیٹیوں کی کفالت کوئی کرے اللہ جنت عطا فرمائے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو 3 بہنیں مل جائیں، کفالت میں آ جائیں، اور وہ 3 بہنوں کی ذمہ داری پوری کرے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی کا بڑا عجیب واقعہ ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، ان کی 9 بہنیں تھیں، 9 بہنیں، ماں نہیں تھی ان کی۔ ان صحابی نے ایک بوڑھی عورت سے نکاح کیا، ایک بوڑھی عورت سے نکاح کیا تاکہ میری بہنوں کو ماں تو نہیں، ایک شفقت والی عورت تو مل جائے۔ اللہ اکبر! بہرحال مرد ہے بھائی، خواہش کس کی نہیں ہوا کرتی، کس قدر بڑا سیکریفائس ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ 3 بہنوں کی کفالت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ اور ہاتھ کی آج سن لیجئے، 3 خالاؤں کی کفالت اگر کسی کے پاس آ جائے، اللہ کے رسول فرماتے جنت کی بشارت۔ 3 پھپھیوں کی کفالت اگر کسی شخص کے پاس آ جائے، اس کے لیے جنت کی بشارت۔
اور رہی نانی دادی، ان کو تو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، اگر کفالت میں آ جائے تو کفالت ہی کرنی پڑے گی، زکوٰۃ بھی نہیں، اپنی ارننگ میں سے ڈائریکٹلی دینا پڑے گا ان کو۔ یہ کیا مقام اور عزت، رتبہ، پروٹیکشن اللہ ایک عورت کو عطا فرمانا چاہتا ہے۔ ہاں ہم قائل ہیں کہ مرد ہمارے معاشرے میں کہیں بھی ہوں وہ ظلم کر جاتے ہیں، تو جو ظلم کرے اس کو کنڈیم کیا جائے، اس کی سرزنش کا اہتمام ہو، جس فورم پر بات کر کے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے سمجھایا جائے، یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن عورت کو تماشا بنانے پر نکل آئی ہے باہر، اور دل فریب نعروں سے اس کو آزادی، کس بات کی آزادی؟ ہم تو کہتے ہیں یہ آزادی ہے جس سے اس کو دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی ہوس بھری نگاہوں سے بچا لیا ہے۔ آ جائیے بیوی کی سطح پر، بیوی کو تو لباس بھی کہہ دیا، اللہ اکبر، شوہر کے ذمے اس کی کفالت کی ذمہ داری بھی ڈال دی، اللہ اکبر۔ اور اللہ کا حکم ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ سورہ النساء آیت نمبر 19، اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا۔ کس کا حکم ہے یہ؟ اللہ کا۔ جملہ تو سادہ ہے، پہلے بھی یہ مثال میں پچھلے مہینے شاید دے چکا ہوں، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کہتا ہے بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو، بس سادہ سا جملہ ہے، کس کا ہے لیکن؟ اللہ